اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسا آپ آپا کے ساتھ شیئرنگ کریں۔ آج یہ سورۃ الاعلی ہے۔ آٹھویں سورت ہے جی نزول کے اعتبار سے۔ کیا مطلب ہوا اس کا خفصہ آپ بتائیں؟ بہت ابتدائی، شاباش، بہت ابتدائی۔ آٹھویں سورت کا کیا مطلب ہے؟ آٹھویں وحی، آٹھویں وحی۔ یہ اس زمانے کی بھی صورت ہے جب ابھی اعلانیہ تبلیغ میں کی گرما گرمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل لیول پر تبلیغ فرما رہے تھے اور ابھی حالات کی شدت ویسی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود مسائل تھے، ابھی حالات کی شدت وہ نہیں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ فرمائی ہے۔ کیا حکم تھا جس کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع کی؟ جس سے پوچھوں وہ جواب دے۔ انذر عشیرتک الاقربین نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے اسی دور میں آیا تھا جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ نہیں فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، سب کو، قریش میں سے جو بنی ہاشم تھے انہیں انوائٹ کیا تھا، اور وہ مشہور زمانہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے نامزد کیا ہے، اور یہ مقصد ایسا ہے کہ اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنائے گا اور آخرت کی سرخروئی بھی عطا کرے گا، کون کون ساتھ دے گا میرا؟ وہ عظیم مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا قیام۔ تو سب خاموش ہو گئے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا اگرچہ میں کم عمر بھی ہوں اور بیمار اور کمزور بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار دیا، جس پر ابو لہب نے پھر بات مذاق میں ڈال دی کہ یہ نبی دیکھو، نبی کا حمایتی دیکھو۔ تو یہ واقعہ اعلانیہ تبلیغ کا نہیں ہے، یہ تو فیملی کو انوائٹ کرنے کا ہے۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم کیا آیا تھا؟ اب آپ بتا سکتی ہیں شمسہ؟ نہیں نا، سورہ مدثر تو سیکنڈ وحی تھی، تو اعلانیہ تبلیغ کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو آگاہ کر۔ تو اب پرسنل لیول پر آگاہ کر رہے تھے۔ 2.5 سال اس کے بعد آپ نے پرسنل لیول پر آگاہ کیا۔ 2.5 سال تبلیغ جو ہے وہ خفیہ، خفیہ سے مراد یہ نہیں کہ اب چھپا رہے تھے، یہ غلط سوچ ہے۔ خفیہ سے مراد پرسنل لیول پر، بہت قریبیوں سے۔ تو پتا تو چل رہا تھا سب کو، مگر یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپس میں لڑکے لڑکے ہیں، ان کا ہے کوئی، جیسے ہمارے بچے کسی تنظیم کو جوائن کرتے ہیں، کسی لیٹ سپوز یوتھ کلب کو جوائن کیا، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچے ہیں، فیز آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تبلیغ تھی یہ بہت قریبیوں میں تھی، بہت قریبیوں میں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو پتا تو چل رہا تھا جو سرداران مکہ وغیرہ ہیں، مگر وہ یہی سوچ رہے تھے کہ لڑکے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے چاؤ ان کا اتر جائے گا کچھ دن میں۔ لیکن گریجولی 2.5 سال کے اندر ایک گروپ تیار ہو گیا، یعنی کہ تقریباً 40 صحابہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا، اب ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو مسئلہ بڑھ گیا۔ لیکن ان 2.5 سالوں میں بھی آپ اس صورت سے دیکھیں گے ٹھنڈے تب بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تنگ تب بھی کر رہے تھے، مگر تنگی کی شدت تھوڑی کم تھی، تشدد کی شدت تھوڑی کم تھی۔ تو وہ کون سا حکم تھا جس کے بعد اعلانیہ تبلیغ ہوئی تھی؟ میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کیا کیا، میں نے کہا اللہ نے کیا کہا جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، کس آیت کے بعد کی؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈھنکے کی چوٹ پر کہو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم یہ دیا۔ فَاصْدَعْ ہوتا ہے اعلان کرنا، تو عربوں میں بھی اعلان کیا جاتا تھا نکارہ پیٹ کر، ہمارے یہاں بھی ڈنکا کہتے ہیں نکارے کو، بجا کر لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے نا۔ اب سپیکرز آ گئے ہیں
تو آپ ضرورت نہیں پڑتی، اب اسپیکر پر اناؤنس کر دیتے. تو فصدع کے اندر یہ چیز ہے کہ اناؤنس کرو، پیٹ کر اناؤنس کرو، یعنی کہ سب کو بتا دو. کیا؟ بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے اعلانیہ بیان کر دیجیے. یہ حکم 2.5 سال کے بعد آیا تھا. تب ایکچولی یہ 3 سال بنتے. کیسے؟ پہلے 40 سال تک وہ پہلے تو اندر کرتے رہے نا تبلیغ. میں نے کہا 2.5 سال بنتے آپ نے خاموش تبلیغ کی، اور ابھی میں نے کہا کہ ایکچولی یہ 3 سال بنتے ہیں. یہ 6 مہینے کیسے ایڈ ہوئے؟ نہیں، 2.5 سال خاموشی سے کی. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی میں 6 ماہ کا فرق نہیں تھا. پہلی وحی کون سی آئی تھی حفصہ؟ کون سی آئی تھی؟ اقرا بسم ربک. دوسری وحی کون سی آئی تھی سمینہ؟ سورہ مدثر. دونوں کے درمیان 6 مہینے کا فرق. یہ واقعہ میں آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسمک آئی اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے وحی نہیں آئی. اور یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، آپ کو ملے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو خود اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو جاتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں. اور کئی بار اس پریشانی میں ہرا کی چھت پہ چڑھا، مگر مجھے جبرائیل نظر آتے اور انگلی سے اشارہ کرتے نو نہیں، اور میں اتر آتا. اور پھر اس کے 6 مہینے بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے نکلے اور آپ کو جبرائیل نے پکارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو جبرائیل کرسی پر تھے اور کرسی آسمان اور زمین تک بڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور دوڑ کر گھر آئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. تو پھر سورہ مدثر اتری. یہ دوسری وحی تھی. اس کے بعد پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ وحی میں گرما گرمی آ گئی، کہ ایک کے بعد ایک وحی، ایک کے بعد ایک وحی، ایک کے بعد ایک وحی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے 2.5 سال تبلیغ صرف قریبیوں کو کی. تو یہ ٹوٹل بن گئے 3 سال. جو سورہ علق سے سورہ مدثر کا گیپ ہے اسے دور فترت کہتے ہیں، تا کے ساتھ، نو تو کے ساتھ فترت کہتے ہیں. گیپ، فترت کا مطلب گیپ ہوتا ہے. دور فترت وقفے کا زمانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سال نبوی زندگی کے گزارے اور پھر آپ نے اناؤنس کیا. اسی لیے یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، آپ کو کتابوں میں بعض جگہوں ملے گا 2.5 سال بعد اناؤنس کیا، بعض جگہ ملے گا اعلانیہ تبلیغ 3 سال بعد شروع کی. تو دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، باتیں دونوں صحیح ہیں. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ جو شروع کی تھی مدثر کے بعد شروع کی تھی، اور پہلی وحی جو آئی تھی وہ 6 مہینے پہلے آئی تھی. تو جو پھر الگ سے گنتے ہیں وہ 3 سال گنتے ہیں، جو مدثر سے گنتے ہیں وہ 2.5 سال گنتے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ گنتی کا فرق ہے. ڈے 1 سے اور ایکٹیو ڈے سے، یعنی بنیاد رکھی گئی الگ کے وقت پر اور کام شروع ہوا مدثر کے وقت پر. تو ایکٹیو ڈے 6 مہینے بعد تھا. تو جو پھر مدثر سے تبلیغ کا زمانہ شروع کرتے ہیں تو وہ پھر 2.5 سال گنتے ہیں، اور جو الگ سے نبوی زندگی کی کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو وہ 3 سال گنتے ہیں. دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. بعض لوگوں نے 2 مہینے کا فرق بھی کہا ہے فترت کا، لیکن بخاری کی حدیث 6 مہینے ہی بتاتی ہے. تو 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ پر عمل فرمایا. جب آپ کو حکم آیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ 3 سال بعد عمل فرمایا، میرا جملہ میں ریفریز کرتی ہوں، حکم ہی 3 سال بعد آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو اس وقت 3 سال تبلیغ ہو چکی تھی الگ سے لے کر، اور مدثر سے لے کر 2.5 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا پر چڑھے اور سارے قبیلوں کو بلایا اور فرسٹ ٹائم ان سے ایڈریس کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بات ان تک پہنچی نہیں تھی، بات تو پہنچ گئی تھی. مکہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا. اس ٹاؤن میں 40 لوگوں کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا. کسی کا بھائی، ابو جہل کا سگے بھائی جو تھے عمیر بن حشام، مسلمان ہو چکے تھے. ابو لہب کی سگی بیٹی درہ مسلمان ہو چکی تھی.
عتبہ بن ربیعہ کے سگے بیٹے ابو حذیفہ مسلمان ہو چکے تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا, کوئی فیملی ایسی نہیں تھی جس میں سے ایک آدھ بندہ یا بندی ایمان نہیں لائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن خسمہ بنت لیلہ بنت خسمہ مسلمان ہو چکی تھی. تو ہر فیملی میں, اور عمر کی سگی بہن فاطمہ بھی تو مسلمان ہو گئی تھی, آغاز میں ہو گئی تھی, کیونکہ جو ان کے شوہر تھے سعید بن زید, وہ بالکل آغاز میں مسلمان ہوئے, دوسرے یا تیسرے یا چوتھے بندے تھے. یعنی کہ ایک تو فرسٹ ہے نا, جیسے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ, بچوں میں علی, خواتین میں اماں ختیجہ, آزاد لوگ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے فرسٹ. اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں دوسرے یا تیسرے لوگوں میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی شادی تو ہو چکی تھی فاطمہ سے, تو ان کے فوراً بعد فاطمہ بھی ایمان لائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کو پتہ دیر سے چلا. تو ہر فیملی میں ایک دو لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اگر اپنا بچہ نہیں ہوا تو بھائی کا بیٹا ہو گیا. اب اس زمانے میں فیملیاں بہت کلوز تھیں, ایسے نہیں تھا جیسے آج ہے کہ اچھا میرا بھتیجا مجھے کیا, وہ والا حساب آج والا تو نہیں تھا. فیملی بہت یونائٹڈ تھی. تو ہر گھر میں پیغام پہنچ چکا تھا, ہر گھر میں پہنچ چکا تھا. اب رویہ ملا جلا تھا, کوئی تو نظر انداز کر رہے تھے کہ بچے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, دفعہ کرو. کہیں طنز و مزاح کا ماحول چل رہا تھا, مذاق اڑایا, ٹھٹھا کیا, ہنسے, اور کہیں تشدد کا ماحول تھا, ملا جلا تھا. لیکن تشدد میں بھی ویسی شدت نہیں تھی. جیسے درہ جو تھی ان کو ابو لہب نے گھر میں قید کر دیا تھا, کمرے میں بند کر دیا تھا, اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں تھا. یہ پھر مار پیٹ اور یہ تشدد تھوڑا عرصہ بعد شروع ہوئے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مار پیٹ کا, تشدد کا ٹائم نہیں تھا. ابھی صرف مذاق ٹھٹھول اڑاتے تھے, تنگ کرتے تھے, یعنی کہ مٹی ڈال دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, گندگی پھینک دیتے تھے, آپ کے گھر میں گندگی پھینک دیتے تھے. ہانڈی پکتی تھی اس میں گند ڈال دیتے تھے, کیونکہ ابو لہب کا گھر آپ کا گھر بالکل ساتھ ساتھ تھا, ایک دیوار تھی بیچ میں. تو اس کے لیے اب ام جمیل کے لیے بہت آسان تھا. تو جیسے ہانڈی پک کر تیار ہوتی تو اس میں گند ڈال دیتے, اور یہ بہت نارمل ان کے ایٹیٹیوڈ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. اماں ختیجہ کبھی کہتی بھی تو آپ کہتے کہ صبر کریں. جانور ذبح کرتے, کیونکہ ظاہر ہے گوشت بازار سے تو خریدنے کا ٹرینڈ نہیں تھا نا, گھر میں ذبح ہوتا تھا. تو جانور ذبح کرتے تو اجری آپ کے گھر پھینک دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے بانس کے ساتھ اور جا کر باہر پھینک کر آتے, اور بس اتنا کہتے کہ اے بنی ہاشم تم لوگ بہت برے ہمسائے ہو. اس سے زیادہ آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا. اپنے گھر کی صفائی کرتے, کوڑا آپ کے صحن میں پھینک دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو مذاق اڑاتے, آپ کے اوپر مٹی پھینکتے. آپ کسی سے بات کرتے تو اسی طرح کی بدتمیزیاں کرتے. نماز پڑھتے تو یہی کرتے, مٹی ڈال دی, پانی پھینک دیا. یعنی ابھی جو ہے وہ صرف ڈی مورلائز کرنے کا ٹائم تھا. ابھی فزیکل اٹیکس سٹارٹ نہیں ہوئے تھے. ایک دو ہو چکے تھے مگر وہ ریئر تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ کے بعد پہلی سورت کون سی آئی تھی؟ ابھی آپ لوگوں کے تفکر کا امتحان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر پہلی تقریر کی ہے, لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی, چھوٹی سی بات تھی, اور اس کے بعد پہلی سورت کون سی آئی؟ جی لہب. بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. کیوں آئی سورہ لہب؟ کیونکہ ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد, تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ پہلا ریاکشن کیا تھا؟ سائلنس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اگر میں تم سے کہوں, آپ سب کو پتا ہے آپ نے کیا کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو میری بات مانو گے؟ کہنے لگے محمد ہم ضرور مانیں گے, ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا پھر میری ایک بات مان لو, ایک بات, اگر تم یہ بات مان لو گے تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا. کہنے لگے کیا بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب کو پتا تھا کہ آپ کیا پریچ کر رہے ہیں, مگر وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ کبھی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں, جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے پوری دنیا میں اس بات کو ماننے والا کوئی نہیں تھا, علی اعلان ماننے والا کوئی نہیں تھا. انڈیویجول لیول پر لوگ تھے, اربوں میں بھی تھے, لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. بس ان کو بے دین بے وقوف کہہ کے چھوڑ دیا جاتا تھا.
گھر والے بھی ان کو ویلیو نہیں کرتے تھے. تو پوری دنیا میں اس نظریے کو ماننے والا اور کلیم کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی بڑی فیملی نہیں ہے, بنی ہاشم تھے لیکن بنی ہاشم ہی سے تو آپ دشمنی مول لے رہے تھے, تو باقی کون تھا؟ آپ کے والد نہیں تھے, آپ کا کوئی ایسا بیک اپ نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی یعنی سرداری حیثیت نہیں تھی. آپ سردار تھے؟ نہیں تھے نا. آپ سردار بھی نہیں تھے تو کوئی جتھا بھی نہیں تھا. جیسے آپ کے پولیٹیشنز کے بندے ہوتے ہیں, سرداروں کے بھی بندے ہوتے تھے. کوئی آج کا گند نہیں ہے, یہ صدا کا. حضرت صالح کے قصے میں اللہ بیان کرتے ہیں 9 بڑے سردار تھے جن کے جتھے تھے, تو 9 بڑے پولیٹیشین تھے ان کے جن کے جتھے تھے, جن سے انہوں نے پھر اونٹنی مروائی تھی. تو یہ بھی سارے جو تھے, ان میں سے ہر کسی کا ایک ایک گروپ تھا نیچرلی جو ان کو سپورٹ کرتا تھا, ان کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کامن مین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیاست میں پڑے ہی نہیں, آپ سردار نہیں تھے, آپ کا کوئی جتھا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی سپورٹ نہیں تھی. تو دنیاوی اعتبار سے ایک ایسا بندہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, وہ کبھی پوری قوم کے اگینسٹ کھڑا ہو کر بات بھی مذہب پر کرے گا, کیونکہ مذہب پر بات کرنا سب سے مشکل ہے جی, سب سے مشکل ہے. آج بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ فساد جو ہے وہ دین کو بنیاد بنا کر پیدا کیا جاتا ہے. آج بھی جب کسی نے بستی جلوانی ہوتی ہے نا تو ہندو مسلم فسادات کرا دیتے ہیں. آپ کے یہاں جب کسی نے مذہب کی بنا پر ووٹ لینا ہوتا ہے عیسائی مسلم فسادات کرا دیتے. خیر یہاں زیادہ نہیں ہو پاتے, یہ بھی اسلام کا کمال ہے. بھارت میں تو آئے دن ہوتے رہتے. پچھلے دنوں چائنا میں بھی لاہور میں بہت بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے, لیکن چائنا کی حکومت کی گرپ مضبوط ہے, انہوں نے پھر کنٹرول کر لیا. برما میں کتنے شدید فسادات ہوئے ہیں, سیاست کے نام پر ہوئے ہیں, مذہب کو یوز کیا گیا, ریزن کوئی نہیں تھی. اپنی سیاسی پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. گجرات کے اتنے گمبھیر فسادات ہوئے, اتنے غلیظ فسادات آج کے دور میں ہوئے ہیں, کس لیے ہوئے؟ بس اس کو حکومت میں لانے کے لیے, مودی صاحب کو. اور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سب کو پتہ یہ باتیں. تو یوز کیا جاتا ہے دین کے نام کو. تو مذہب پر بات کرنا سب سے مشکل ہے, سب سے مشکل ہے, آج بھی مشکل ہے. آپ مسلمان ہیں, مسلمان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, ہمارے اجداد مسلمان ہیں. آج اب بیٹھ کر اپنے پیرنٹس میں کسی ایسے سے, یعنی پیرنٹس میں چچا تایا وغیرہ بھائی بہن کسی سے آپ یہ بات کہیں کہ آپ کا مزار پر جانا شرک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے آگے سے. حالانکہ سب مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. چلو فرض کر لو کہ ہم ہی غلط صحیح, ایک لمحے کے لیے فرض کر لو, تو ہارمنی تو ہے نا امنگ دا مسلمس, وہ نہیں نظر آتی. چھوڑ دیتے ہیں آپ کو, پہلے پیچھے پڑتے ہیں, پھر جب آپ کو مضبوط دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر تو پیرنٹس ہیں تو مار پیٹ پر بھی آ جاتے ہیں, ہے نا ایسے. تو خود سوچیں کہ جو تھے ہی غیر مسلم, جو تھے ہی مشرک, ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہنا ایک بندے کا جس کا کوئی سپورٹر نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے, بہت مشکل تھا. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں بہادری ہمیشہ تلوار چلانے میں نہیں ہوتی. سب سے بڑی بہادری ہے سچ بولنا, حق بات کہنا, اور وہاں کہنا جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے سب سے بہادر لوگ تھے, کیونکہ ان لوگوں نے علل اعلان وہ حق کہا جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. بہت بڑا کلیجہ چاہیے جی, بہت بڑا کلیجہ چاہیے سچ بولنے کے, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. سن تو چکے تھے یہ بات اپنے اپنے گھروں میں, لیکن ابھی خود اس کو فیس نہیں کیا تھا سچ کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ سوائے بے جان بتوں کے کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, تو تم سب گواہی دو لا الہ الا اللہ کی, اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا. اس کا پہلا ریئیکشن تھا سائلنس, سب چپ چاپ کھڑے رہ گئے. یہ بات وہ سن تو چکے تھے تھوڑی تھوڑی, مگر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج سامنے رکھ دیں گے, اب سب کے بیچ میں کہیں تو کیا کہیں, کیونکہ عقل سے تو وہ بھی جانتے تھے. کیا ایک ہندو جو کرسچن یا رام کے بت کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کرسچن یا رام اگر تھے بھی تو مر چکے, اور آج ان کا بت لگا کر پوجنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا, کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ سائنس نہیں پڑھتا,
سائنس میں تو وہ ہم سے آگے ہیں، دنیا کی تیسری کاریں بنانے والا ملک بن گیا ہے، وہ ہم سے آگے ہے نا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں. تو کیا اتنی سی بات نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے. تو کفار بھی جانتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، جیسے ہم ماننا نہیں چاہتے آج. بدقسمتی سے ہمارا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ قبروں پر سجدے کرتا ہے اور نہیں مانتا کہ یہ غلط ہے، نہیں تسلیم کرتا. تو سب خاموش ہو گئے، سب سے پہلے پھر ابو لہب بولا، اور صرف ابو لہب ہی بولا، باقی خاموشی سے ڈسپرس ہو گئے. کسی کو سوج نہیں رہا تھا کہ ہم کیا جواب دیں. اگر کہے محمد تم جھوٹے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی تو کہہ کر بیٹھے تھے محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا کہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے ایسا کردار ہونا چاہیے دشمن کا بھی. دشمن بنایا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخالف بنایا تھا، پھر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے دشمن کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس پر کہیں تو کیا کہیں. ہاں، پھر ایسا کردار پیدا کریں، پھر مزہ آتا ہے کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، لیکن ہم آپ کو فالو کرنے کی اتنی کوشش کریں جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، جتنی استطاعت ہے، تب بھی ہم اس لیول کو اچیو کر لیں گے کہ دشمن ہم پر کچھ کہہ نہیں پائے گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب کہیں تو کیا کہیں، کوئی آنسر نہیں تھا. صرف ایک کام ہو سکتا تھا، ملامت، برا بھلا کہنا. اس کی بھی فوری طور پر کسی میں ہمت نہیں ہوئی سوائے بدقسمت ابو لہب کی. یہ بدقسمتی اسی کا نصیب تھی، ہمیشہ حق کی مخالفت میں پہل اس نصیب کا نصیب بنی. ایون وہ ابو جہل پر بھی سبقت لیتا رہا ہے. ہر موقع پر آپ دیکھیں گے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں پہلے کھڑا تھا. جس طرح جانثاروں میں ابو بکر پہلے نظر آتے ہیں ہمیشہ، مردوں میں، خواتین میں اما خدیجہ، تو اسی طرح ابو لہب آپ کو ہر موقع پر آپ کی مخالفت میں پہلی صف میں ملے گا، ایون ابو جہل سے بھی پہلے. تو ابو لہب نے کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. عربوں کی بد دعا تھی. تبت یدا جس کا آگے کہنا ہو، نام لگ جاتا، تبت یدا اس کے ہاتھ ٹوٹے، آگے جس کا نام لگانا ہو. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا تبت یدک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ہمیں اس بات کے لیے اکٹھا کیا. بس اس کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ وہ جو ایک سائلنس تھی وہ بریک ہوگی اور لوگ گروہ در گروہ چل پڑے. تو پھر سورہ لہب اتری، تبت یدا ابی لہب. ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹ گئے ہیں، وامراتہ، اور اس کی بیوی کے بھی. تو پھر اس کی بیوی ام جمیل کو جب پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت مشکل تھا، بہت بڑا حوصلہ تھا آپ کا، بہت بڑا حوصلہ. اور یہ حوصلہ صرف نبیوں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت بھی کعبے میں کھڑے ہو کر سنا دی. اب یہ بہت بڑی بات تھی. عربوں میں قصیدے پر جتنا خوش ہوتے تھے، حجف پر اتنا ہی غضبناک بھی ہوتے تھے. تو ان کے نزدیک تو ابھی یہ وحی تھی نہیں، یہ تو حجف تھی. لہٰذا جب یہ بات ام جمیل تک پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی ہاتھ میں پتھر لے کر، اور کہنے لگی کہ جہاں ملا میں تو سر پھاڑ دوں گی اس کا، اس نے ہماری حجب لکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تھے اور طواف کر رہے تھے اب کعبے کا، اور ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے. تو جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی نہیں دی، حالانکہ آپ کے ساتھ ہی، ابو بکر کے ساتھ ہی تھے. تو ابو بکر کو کہنے لگی تمہارا دوست کہاں ہے؟ میں پتھر لے کر آئی ہوں اس کا سر پھاڑنے کے لیے، اس نے ہماری حجب لکھی ہے. تو برا بلا کہتی رہی، گرجتی برستی رہی. ابو بکر چپ رہے، پھر وہ چلی گئی. پھر ان کا ابو لہب کا بیٹا بھی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑا، جو ہے جھٹکے شٹکے دیے، بدتمیزی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ. پھر اسے شیر کھا گیا تھا قافلہ جب جا رہا تھا. تو یہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا بیچ میں، لیکن ابھی تک باقاعدہ تشدد کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا تھا. ابھی تک بات جو ہے وہ صرف استہزاء اور ٹھٹول تک تھی. اور اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ جو ہوتا ہے نا استہزاء، یہ ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہوتا. آپ کبھی ڈیبیٹ کی ہے زندگی میں، اسکول کالج کے زمانے میں؟ تو اگر آپ ڈیبیٹ شروع کریں اور آپ سے کچھ غلطی ہو جائے اور سامنے والے ہوٹ کرنے لگے تو پھر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے نا. جو اس کو جھیل کر اپنی تقریر سنبھال گیا نا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا.
تو یہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے، کیوں گھبراتے ہیں لوگ اس سے؟ یہ آپ کا مورال ڈاؤن کر دیتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل یہ بیہیویئر فیس کرنا پڑتا تھا. آپ کسی تھرڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں، وہ مکے سے باہر سے ہے، کعبہ تھا نا، لوگ آتے تھے، وہ آیا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں. اب ایک بندہ آتا ہے، آپ پر مٹی پھینکتا ہے، کہتا ہے اس کی بات مت سنو، آپ کے منہ پہ مٹی پھینکتا ہے، آپ کے سر پہ مٹی پھینکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے نا. اور سامنے والا بھی وقتی طور پر تو چلا جائے گا کہ بھئی اس بندے کی تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہاں، اس کے اپنے نہ صرف لوکل بندے، رشتے دار، وہ ایسا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں فراڈیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز یہ بیہیویئر دیکھنا پڑتا تھا اور بار بار دیکھنا پڑتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے کھڑے تھے. یہ حالات تھے جب یہ صورت آئی. اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل آغاز کے دن تھے، تو ابھی ان کے استہزاء کا ہاتھ بھی ہلکا تھا. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجیے اپنے رب اعلیٰ کے نام کی. اسی سے آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے. پہلے آپ نے پڑھا سبح اسم ربک العظیم، تو اسی سے آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سبح اسم ربک الاعلی سے آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب اعلیٰ کے نام کی. کیا مطلب ہے؟ کیوں تسبیح؟ آپ تو ویسے ہی ذکر کرنے والے تھے، یہ خاص اس تسبیح کا حکم کیوں ہو رہا؟ حکمت کیا ہے؟ قرآن کا تو ہر میسج لوگوں کے لیے ہے، اس میسج کی اس ٹائم پر حکمت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں گے تو مدد ملے گی نا. اصولاً تو پھر دعا آنی چاہیے تھی، جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس ٹائپ کی دعا آنی چاہیے تھی نا. ہاں، بہت دور کی کوڑی لائی ہیں ڈھونڈ کے، لیکن اچھی لائی ہیں. مشرکوں کے درمیان اپنے رب کی تسبیح کریں. اصل میں آپ بھول جاتے ہیں، آپ بار بار بھول جاتے ہیں. حالانکہ سورہ طٰہٰ میں اس بات کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے آپ کا دل بہت تنگ پڑتا ہے، مجھے پتا ہے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں حمد کے ساتھ. سبح بحمد ربک پڑھا نا وہاں پر. تو وہاں ہم نے پوری بات کی تھی کہ تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ دل کے غم کا علاج ہے، یہ ڈپریشن کا علاج ہے. آج پوری دنیا میں بات چل رہی نا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پاکستان ڈوبنے والا ہے. سن رہے ہیں نا آپ، ہر طرف سے بیڈ نیوز آ رہی ہے، دل پر غم ہے. اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تسبیح زیادہ کرنی چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ. تسبیح کی کثرت کریں. 2 فائدے ہوں گے، ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، ان حالات میں 2 فائدے ہوں گے. فرسٹ آف آل، آپ پر ڈپریشن نہیں آئے گا، کیونکہ کسی قوم کو شکست دینے کے 2 طریقے ہیں، یا تو حملہ کر دو، اٹیک کر دو، قوم کو تباہ کر دو. وہ پاکستان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے تو خطرہ بن گیا نا پاکستان. خود تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاریں گے تو پھر ایٹم بم پر بات آ جائے گی، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. لہٰذا اب پاکستان پر اٹیک نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہمت توڑ دو، مورال ڈاؤن کر دو. اس وقت آپ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کا مورال ڈاؤن ہے، زیادہ تر لوگوں کا. تو جب آپ کے اندر کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کام ہوگا کیسے؟ تو قوموں کا حوصلہ توڑ دو. اور یہ ہوتا ہے پروپوگنڈا مہم سے جو اب چل رہی ہے. ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، لیکن سب قوموں پر ایسے حالات گزرتے ہیں جی. خاندانوں کی طرح قوموں پر بھی اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. آپ 200 سال پیچھے جائیں اور امریکہ کے حالات پڑھیں، امریکہ کے حالات اس سے زیادہ بدترین تھے. گند پڑا ہوا تھا امریکہ میں شدید. آج آپ سپر پاور مانتے ہیں امریکہ کو، ہر قوم اپنے عبوری دور سے گزرتی ہے، صرف کوئی پاکستان نہیں گزر رہا.
پاکستان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت میں جب آپ اللہ کی تسبیح کریں گے تو فرسٹ آف آل آپ پر ڈپریشن نہیں آئے گا, تو وہ گول اچیو نہیں کر سکیں گے جس کے لیے یہ سارا گند پھیلایا گیا ہے, ہمیں ڈی مورلائز کرنا, بحیثیت قوم ہمارا حوصلہ توڑ دینا. تو حوصلہ نہیں ٹوٹے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی تسبیح کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اتریں گے, بالکل اتریں گے, کیوں نہیں اتریں گے. تو سبحان ربی الاعلی بہت ہی عظیم تسبیح ہے, سب سے عظیم تسبیح مانی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سجدے میں پڑھی جاتی ہے. نماز کے اذکار سب سے اہم اذکار ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. جو اذکار نماز میں کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور سجدہ اللہ کی قربت کا سب سے زیادہ قریبی مقام ہے. اس پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس سے فاسٹ سپر ایکٹیو کوئی تسبیح نہیں ہے, اور وہ ہے سبحان ربی الاعلی. تو تسبیح کریں اللہ کی, کیونکہ ہم بھی طنز تضحیک اور تماشے کے حالات سے گزر رہے ہیں جو اس وقت بھی مسلمانوں کو درپیش تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ نے کام شروع کیا ہے, اب آپ کے اپنے غیر بن گئے ہیں, آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں, آپ پر کام کا برڈن ہے. ایک تو کام کا برڈن ہے نا, ذمہ داری کا, اور دوسرا سامنے والوں کے رویے کا, تو برڈن دگنا ہو گیا. تو پھر اب کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح کریں. کس رب کی؟ الاعلی, جو سب سے بلند ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے بلند, اللہ کا بھی نام ہے العلی. اس اسماء الحسنہ میں آپ پڑھتے ہیں العلی الکبیر, مگر وہ ال نہیں نہ ہٹاتے, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. جو نام علی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے, تو علی کا مطلب ہے بلند. تو یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ اللہ کا کوئی نام عبد کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا, تو علی تو خالی علی تھے نا, اور کہیں آپ کو ملیں گے صحابہ جن کے نام اسماء الحسنہ پر تھے اور اس کے ساتھ عبد نہیں تھا. تو ضروری نہیں ہے, اگر عبد کے ساتھ رکھیں تو ٹھیک ہے, نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر عبد کے ساتھ رکھا ہے تو پھر عبد کے ساتھ ہی پکاریں گے. اللہ کی صفتوں کو ویسے بھی تو رکھا جا سکتا ہے, یہ غلط فہمی ہے. اچھا جی, تو علی کا مبالغہ ہے, اعلی سپرلیٹو ہے, سب سے بلند ہے تیرا رب. پہلے قدم پر اللہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں, گھبراؤ مت. ساری دنیا اور ان کے سارے سپورٹرز ایک طرف, میں اکیلا ایک طرف, میں رب ہوں, میں اعلی ہوں. فیصلہ تو میرا ہی چلنا ہے. اگر تم میرے بندے ہو, اگر تم میری راہ پر ہو, تو وقتی طور پر تمہیں ستایا جا سکتا ہے, وہ بھی اس لیے کہ میں نے ڈھیل دے رکھی, یہ میرا سسٹم ہے. لیکن غالب تم آؤ گے, کیونکہ فائنل ڈیسیژن تو میرا ہے. یعنی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. آپ نے پڑھی ہے ابھی سورہ قتل اصحاب الاخدود, سورہ بروج, سورہ بروج. تو آپ دیکھیں اللہ قسمیں کھاتے ہیں اس میں پہلے, اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود, خندقیں کھودنے والے مارے گئے. حالانکہ مارے تو مسلمان مارے گئے نا, خندقیں کھودی گئی, آگ جلوائی گئی, اور زندہ جلا دیا گیا مسلمانوں. لیکن اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے کائنات کی, مجھے قسم ہے فیصلے کے دن کی, خندقیں کھودنے والے مارے گئے, وہ تو زندہ رہے, وہ تو حکمران رہے. ٹھیک ہے, بعد میں ان پر حملہ ہوا, وہ ہار بھی گئے, لیکن مارے نہیں گئے, بھاگ بھوگ گئے, ڈسپرس ہو گئے. اللہ کا بیان کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. اچھا, جنہوں نے جو عیسائی گورنمنٹ تھی روم کی, اس کے کہنے پر حبشہ والوں نے حملہ بھی کیا, کچھ مجرم پکڑے گئے, مارے گئے, کچھ بھاگ گئے. جو مسلمان شہید ہو گئے وہ تو واپس نہیں آ سکے نا, وہ تو زندہ جل گئے, راکھ بن گئے. مگر ہمارا رب فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود,
قیامت کے دن دیکھنا یہ خندقیں کھودنے والے مارے گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیونکہ اسلام کا تصور ہی کچھ اور ہے بھائی، اسلام کا تصور ہی کچھ اور ہے۔ ہار جیت کا وہ پیمانہ ورک نہیں کرتا اسلام میں جسے ہم پیمانہ سمجھتے ہے نا۔ تو ان اللہ و انا الیہ راجعون، ابھی آپ دیکھیں بظاہر اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جو کوئی بھی ہیں، چاہے وہ ججز ہوں یا وہ آرمی کے لوگ ہوں یا وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ کامیاب ہو گئے نا، اور جو حق پرست تھے وہ ہار گئے، چاہے ان کا حق کتنا بھی تھا، کسی بھی لیول پر تھا، میں یہ بحث نہیں کر رہی، مقصد یہ ہے کہ جو سارا جتھا ملا ہوا تھا وہ جیت گیا اور اب لوگ ہار گئے، عام عوام ہار گئے، بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں فائنلی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فتح و شکست کے فیصلے بعد میں ہوتے ہیں، فتح و شکست اور چیز ہے، دنیا میں بھی بعد میں ہوتے، اور آخرت کے تو معاملے ہی الگ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میرے دین پر ہو اگر تم میرے دین کا کام کر رہے ہو تو پریشان مت ہو، میں تمہارا رب ہوں اور میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں، فائنل ڈیسیژن میرا ہی چلنا ہے، کوئی تمہارے کسی معاملے کو خراب نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ میں رب اعلیٰ ہوں، I am the supreme authority and if you are working for me then don't fear، گھبراؤ مت، کام کرو جس کام میں لگے ہوئے، رزلٹ مجھ پہ چھوڑ دو۔ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاندیں آئیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاندیں آئیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہو جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی، اور عظیم صحابی کے بیٹے حضرت اسماء کے بیٹے زبیر بن العوام کے بیٹے، اماں عائشہ کے بھانجے، ابو بکر کے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، اور یہ وہ عبداللہ تھے جو مدینہ میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، بہت محبوب تھے، انہی کے نام پر عبداللہ عائشہ کی کنیت بھی ہوئی۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوئے حکومتوں کے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حکومت کے خلاف تحریک چلائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مکہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ مکہ کو ان کے قبضے سے لینے کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا، ان کے پاس جو ہے وہ حکومت کی طاقت تھی پوری، لہٰذا عبداللہ بن زبیر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن فائنلی ہار گئے، تو ان کو قتل کر دیا گیا، اور باغی کی حیثیت سے ظاہر انہیں قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، سر کاٹ دیا گیا، جسم ان کا ہینگ کر دیا گیا۔ تو اب حضرت اسماء کا جملہ مجھے نہیں بھولتا، بوڑھی ہو گئی تھی اسماء، ان کی عمر اس وقت تقریباً جو ہے 90+ تھی، تو حجاج جو ہے جا کر ملا ان سے اور کہنے لگا کہ دیکھا تمہارے بیٹے کا کیا انجام ہوا؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے دیکھا، تم نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑ دی، اس سے تمہاری آخرت۔ آج آپ دیکھیں، حالانکہ حجاج بن یوسف کی ٹورڈز اسلام کئی خدمات ہے، لیکن وہ بہت بڑا ستون تھے اموی گورنمنٹ کا، تو اموی گورنمنٹ کے قیام کے لیے جو حرمین میں انہوں نے ظلم کیے، آج تک حجاج بن یوسف کا نام ظالموں کے ساتھ لیا جاتا۔
اور جو مر گئے شہید ہو گئے. عبد الرحمن بھی اما عائشہ کے بھائی اسی جنگ میں شہید ہوئے, تبھی وہ مکہ میں دفن ہوئے تھے. تو جو شہید ہو گئے, جو مارے گئے, اس وقت ختم ہو گئے, اس وقت گورنمنٹ کا غالب آ گئی بظاہر. لیکن آج تک تاریخ کا فیصلہ وہیں پر. حالانکہ سندھ کو فتح کرنے والا حجاج بن یوسف تھا, اور بھی کئی خدمات ہیں اسلام کے ٹورڈز حجاج بن یوسف کی کئی خدمات ہیں, لیکن ان کی زندگی کا ایک تاریخ چیپٹر جو ہے وہ حرمین کا ہے. کیوں؟ حرمین جو تھا وہ عبداللہ بن زبیر نے ٹیک اوور کر لیا تھا, تو حرمین کے علاقوں کو عمومی گورنمنٹ کے زیر اثر لانے کے لیے انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا. تو کن پر استعمال کیا؟ مکہ مدینہ میں کون سے لوگ آباد تھے؟ صحابہ تھے, صحابہ کے بچے تھے. تو ظاہری بات ہے جن پر ظلم ہوا وہ صحابہ تھے اور صحابہ کے بچے تھے. یہ وہ ایک تاریخ چیپٹر ہے جس نے قیامت تک کے لیے حجاج بن یوسف کو ظالموں میں شامل کروا دی. تاریخ اپنا انصاف پورا کرتی ہے. آج تک حجاج بن یوسف ظالم ہے اور حرمین والے مظلوم, اور قیامت کے دن یہ حساب ہوگا. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے, وہ تو میں نہیں جانتی, لیکن تاریخ کسی کے ساتھ دغا نہیں. اور کامیابی پھر فائنلی کن کے ہاتھ آئی؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے. عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے, لیکن ان کا کاز زندہ رہا نا, کاز زندہ رہا اور ہمیشہ رہے. اور ہر عہد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل ڈیسیژن, اصل فیصلے کا دن, ہار جیت کا اصل فیصلہ تو قیامت کے دن. کیا نام ہے قیامت کا؟ یوم التغابن. وہ تو اس دن ہونا ہے. یہ تو عارضی ہے, کبھی حق غالب آئے گا, کبھی باطل غالب آئے گا. اس کا اینڈ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ. اس کے بعد پھر حق غالب ہو جائے گا, پھر ایک دفعہ باطل غالب ہوگا, وہ پھر فائنل غلبہ ہوگا باطل کا, پھر دنیا اینڈ ہو جائے گی. تو اصل حقیقی فیصلہ تو یوم التغابن پہ ہونا. یہ تو عارضی ہے, یہ تو پلڑا بیلنس بگاڑتا رہے گا, کبھی ہم غالب کبھی وہ غالب, یہ تو چلے گا. تلک الایام نداولها. اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے, آپ کہاں کھڑے. آپ حق پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل پرستوں کے ساتھ کھڑے. بس اصل دوڑ یہی ہے. صحیح گروپ چن لیں, اللہ کے گروہ میں آ جائیں, حزب الرحمن میں آ جائیں, کیونکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے. غالب حزب الرحمن میں آنا ہے, حزب الرحمن میں شریک ہو جائیں. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ان حالات سے گھبراؤ مت. یاد رکھو تمہارا رب سب سے عظیم, سب سے بڑا ہے, اسی کا فیصلہ غالب آئے گا. اور اس رب کے آرمی میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھو. اور جب دل گھبرائے, پریشانی ہو, رکاوٹیں دل پر غلبہ کریں, تو کیا کرو؟ سبح بحمد ربک. اپنے رب کی تسبیح کیا کرو بھائی. یہ تسبیح تمہارے دل کا غم دور کر دے گی. کبھی کر کے دیکھیں, یعنی کہ بے شک آپ تسبیح کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی پریشانی کے وقت میں اس فارمولے کو آزما کر دیکھیں. اللہ ایسے دل سے اٹھا لیتے ہیں غم کو, لیکن یقین بھی ہونا چاہیے. الذی, وہ رب, خلق, جس نے پیدا کیا, فسوا, پھر برابر برابر بنایا. اس رب کو اللہ اب اپنی عظمت کے, اپنی بلندی کے, اپنی بزرگی کے ثبوت دے رہے ہیں, دلیلیں دے رہے ہیں. الذی خلق فسوا, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں درست کیا, یعنی کہ ایک سپرم سے پیدا کیا اور پھر ہمیں پورا انسان بنایا. دیکھیں نا, یہ عجیب سی بات ہے, اس کی آپ کوئی مثال نہیں لا سکتے. ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ڈے بائی ڈے گرو کرتا ہے, اس کے سارے عضو ایکولی گرو کرتے ہیں نا. اللہ معاف کرے, بعض اوقات کسی بخار کی وجہ سے یا کسی بیماری سے کسی بچے کا کوئی ایک آدھا گرو نہ کرے, چھوٹا رہ جائے, تو پھر ساری عمر اپاہج رہ جاتا ہے, جیسے پولیو ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیے اللہ کا فضل ہے, بچے ایکولی گرو کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر سب کچھ ایکولی بڑھتا ہے الحمدللہ, اور وہ روز بروز بڑے ہوتے جاتے ہیں. کون بڑا کر سکتا ہے بھائی اس اعتبار سے؟ کون اتنے تناسب کے ساتھ بڑا کر سکتا ہے؟ صرف وہ رب کی ذات ہے. سمجھنے سے قاصر ہے انسان, صرف اس رب کی ذات ہے. اور ایکسٹرنلی تو گرو ہو رہے ہوتے ہیں, انٹرنلی بھی گرو ہو رہے ہوتے ہیں.
یعنی مجھے ریسنٹلی پتا چلا، یہ مجھے پتا تھا کہ انسان کے آرگنز بنتے رہتے ہیں، تو مجھے یعنی پتا چلا کہ 40 ایئرس کی ایج میں انسان کے انٹرنل آرگنز اپنی بہترین کنڈیشن پر ہوتے ہیں. اسی لیے 40 سال کی عمر کو بہترین مانا گیا ہے نا، کہ انسان اپنی تخلیق کے اور اپنی جسم کے اور ذہن کی صلاحیتوں کے کمال پر ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پر اعلان نبوت زیادہ تر نبیوں کا 40 ایئرس کی ایج میں یا اس کے اراؤنڈ میں ہوا ہے. تو ابھی جیسے بائی پاس ہونا تھا آپ کے میاں کا، تو مجھے پتا چلا ہی، آپ نے بھی بتایا، تو جو سمیہ کا چل رہا ہے تو وہ بہت دقت آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ابھی نہ کرائیں، آپ جو ہے 30 کے بعد کرائیں، کیونکہ آپ کے آرگنز ابھی بن رہے ہیں، تو بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. حالانکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نارملی، جیسے اس کے گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ ینگ ہے تو اس کا آپریشن زیادہ اچھا ہو جائے گا. شی از جسٹ 19 ایئرز اولڈ یٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ سے پہلے، اور واقعی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تکلیف نہیں ہے تو مت چھیڑو، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا، تو ابھی تک وہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ 30 سال کے بعد کروانا، آپ کے آرگنز ابھی بن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا، لیکن اندر اندر ہماری باڈی کیسے بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے؟ وہ رب ہے، بس اس کا کن ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. ہر آرگن ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی میں ایک ورک شاپ جو ہے وہ چل پڑتی ہے. آپ کی پوری باڈی کے جو ہے ریکوری ہوتی ہے، ہر حصے کی ریپیئر ہوتی ہے، اور اس کی ٹائمنگز بھی طے ہیں. جی باقاعدہ ڈاکٹرز اب جو ہیں، ماہرین جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ رات کے اس پہر سے اس پہر تک آپ کے اس حصے کا ریپیئر ہوتا ہے، اس پہر سے اس پہر تک اس حصے کا ریپیئر ہوتا ہے. اگر آپ یہ ٹائم نکال دیتے ہیں تو اس حصے کا ریپیئر نہیں ہوتا. جو لیٹ سونے والے ہیں نا، اسی لیے ان کی ہیلتھ جو ہے بہت خراب ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوئیں. اور جو نائٹ ڈیوٹی بھی ہے، اب یہ سائنٹیفکلی وہ کہتے ہیں کہ کسی کو 1 مہینے سے زیادہ کنٹینیوس نائٹ ڈیوٹی نہ دیں، اس کی چینج کریں تاکہ وہ رات کی نیند لے. اور رات کی نیند کے دوران آپ کی باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. اور یہ بھی ٹائم سیٹ ہے کہ کس یعنی کہ 11 سے 1 تک کس کی ریپیئرنگ ہوگی، 1 سے 3 تک کس کی ریپیئرنگ ہوگی، اور 3 سے آنورڈ. آپ دیکھیں اتنا خوبصورت اللہ کا نظام ہے کہ 3 بجے سے صبح 6 بجے تک لنگز، جو ہمارا سانس کا نظام تنفس ہے، اس کا سارا جو ہے نا ریپیئر کا کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے لوگ، فجر کے لیے اٹھیں گے، اور اسی لیے شروع سے انسان یہ مانتا ہے کہ ایکسرسائز کا بہترین ٹائم مارننگ کا، واک کا بہترین ٹائم مارننگ کا ہے. اور مومن تو کچھ نہ کرے، انسانوں کی طرح نماز صحیح پڑھے نا، مسجد جائیں گے، مسجد سے واپس آئیں گے اور نماز ادا کریں گے، تو اسی میں انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا ایکسرسائز کا کوٹا پورا، اگر نہیں بھی ایکسٹرا کرتے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے ٹائمنگز فکس ہیں. تو یہ بس اللہ کی ذات ہے جی، وہی ہے فسوا، پورا برابر کر دینے والا، کسی کے بس کی بات نہیں. ایک انگلی کٹ جائے کوئی بنا کے نہیں دے سکتا، وہی رب کی ذات ہے. والذی، اور وہ جس نے قدر فہدا، اندازہ مقرر کیا اور ہدایت عطا کی. قدرہ جس نے تقدیر لکھ دی، ہر کسی کے لیے ایسٹیمیٹ کر دیا کتنی زندگی ہوگی، کب تک جئیں گے، کتنا رزق ملے گا، کتنے بچے ہوں گے. اب رزق کہاں سے کمائیں گے، بچے حلال کے پیدا کریں گے کہ حرام کے، وہ سب ہم پر ہے، وہ اللہ نے نہیں لکھا. اللہ نے مقداریں لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے تقدیر لکھ دی، فہدا، اور پھر ہدایت بھی دی. صرف تقدیر نہیں لکھی، اچھے برے کی ہدایت بھی دی، بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، حلال کی طرف آنا، حرام کی طرف مت جانا، بتا بھی دیا، راستے اچھے برے سمجھا دی. اب جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے. والذی، اور وہ جس نے اخرج المرعى، چارہ نکالا، زمین سے چارہ اگایا، ہریالی اگائی، گھاس اور ساری جو گرینز ہیں، جو لیفز نکلتے ہیں، جس میں آپ کا جیسے یہ لیمن گراس ہے، یہ بھی شامل ہے، آپ کے پودینے شدینے بھی شامل ہیں، لیفی چیزیں جو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر بنا دیا اسے سیاہ کوڑا. غثاءً کوڑے کو کہتے ہیں، یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ جہاں سیلاب کی مثال اللہ نے دی ہے کہ سیلاب آتا ہے، اس میں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور اوپر جھاگ ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی غالباً یہ مثال ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور پھر دھاتوں کے پگھلانے کی بھی اللہ نے مثال دی.
ہوا کہتے ہیں گہرے رنگ کو، اپنی ڈارکنس کی وجہ سے کالا نظر آئے، پھر اللہ نے اسے خس و خاشاک بنا دیا اور وہ کالا پڑ گیا۔ آپ کو پتا نا ہرے رنگ کا اگتا ہے، خضرو پودے اگتے ہیں، نارمل پودے بھی اگتے ہیں۔ اگر آپ پودے کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، ابھی آپ یہ میری انگور کی بیل کو دیکھیں، اس کے پتے ہرے آئے تھے، اب جب موسم ہوا چینج تو پہلے ان کا رنگ پیلا پڑا، پھر اورنج ہوا، اور اب یہ نا کالے کالے سے ہو رہے ہیں، ڈارک براؤن سے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جھڑ جانا۔ تو اللہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، چاہے کوئی نگہداشت کرے نہ کرے، فصل اگتی ہے، ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے، نہیں اگاتی۔ یہ سائیکل اللہ کریم نے بنایا ہوا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں نے ڈیزائن کی ہے، یہ میری مرضی سے چل رہی ہے، اور یہ قرآن بھی میں بھیج رہا ہوں۔ سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کی وحی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کیئر کرتے تھے میں بھول نہ جاؤں، بار بار دہراتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انڈائریکٹ کہا، پھر اللہ نے ڈائریکٹ کہا، سورہ جمعہ میں کہا، اور ایک دو اور جگہوں پر بھی فرمایا کہ آپ مت پڑھا کریں، آپ کو قرآن یاد کرانا ہمارا ذمہ، آپ مت مشقت نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سن کر ہی قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ ریویژنز آپ بھی کرتے تھے، لہٰذا آج بھی ریویژن کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے، باندھ کر رکھو گے تو بندھا رہے گا، چھوڑ دو گے تو بھاگ جائے گا۔ تو اگر آپ ریویژن چھوڑ دیں گے تو یاد کیا ہوا بھول جائے گا، لہٰذا ریوائز کرنا شرط ہے۔ نمازوں میں پڑھا کریں جو بھی یاد کیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ سورہ رحمان ہے تو پوری ہی پڑھنی ہے، آپ 10 آیتیں ریوائز کر سکتے ہیں، سارے دن کی نمازوں میں کر لیں تو وہ ریوائز ہو جائے گا، اگر ٹائم کی کمی ہے تو۔ باقی تو ظاہری بات ہے، نماز ہے، بہترین نماز کون سی ہے؟ طول القنوت، لمبے قیام والی۔ تو جس کو قیام لمبا میسر آئے وہ ضرور کرے، بلکہ حفاظ کی سب سے چھوٹے قیام ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد کرو تاکہ تم لوگ لمبا قیام کر سکو، کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرو، قیام لمبا کر سکو۔ قرآن کے حفظ کا تو مقصد ہی یہی ہے، مگر جب ہم قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ہم بالکل ہی مگر و لائی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے، اس کو بھی بہتر کرنا ہے، امپروو کرنا ہے۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، قرآن حفظ کرتے ہیں بس ہم جو ہے نا بھیڑ چال میں بدو بدی، اس نے اب میرے بھائی نے اپنے بیٹے کو کرایا میں نے بھی کرانا ہے، مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اما ابا سے کبھی آپ پوچھ کر دیکھیں آپ قرآن کیوں حفظ کرا رہے، میکسیمم آنسر آئے گا ثواب کے لیے، میکسیمم آنسر۔ اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن کے حفظ کا مقصد کیا ہے، کیوں حفظ کر رہے ہیں قرآن۔ بس مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خالی رٹا لگوا دینے سے ایسا ہو جائے۔ حافظ قرآن کے اخلاق اگر صحیح نہیں ہے تو پھر تو اور مار پڑنے والی ہے، لیکن ہم یہ سب باتیں نہیں نا سوچتے، کچھ بھی نہیں سوچتے، بس ایک اندھا دھند بھیڑ جال ہے۔ تو حفظ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بے شک حفظ بہت بڑی چیز ہے، لیکن جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے۔ قرآن کے ریپریزنٹیٹیو بننا آسان ہے؟ نہیں ہے آسان، ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے، خود اپنے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو مقصد ہونا چاہیے، ہر کام مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ لوگ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہماری لائبریرین تھی میرے کالج میں جہاں سے میں نے گریجویشن کیا، بہت اچھی عورت تھی، بہت اچھی، I really like her۔ تو انہوں نے ایک بات کی، اس وقت میرا اتنا علم نہیں تھا، مجھے بات تو تب بھی صحیح نہیں لگی، بٹ آئی کانٹ کوشچن ہر، کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ ان کے کوئی فور فادر تھے، تو انہوں نے کسی صاحب کی خدمت کی اور وہ بڑے نیک تھے، تو انہوں نے ان کو یہ گفٹ دیا کہ آپ کی 9 نسلیں جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی حافظ ہوں گی۔ تو وہ بھی اسی وقت حافظ ہو گئے، یعنی اسی وقت کھڑے کھڑے، اور اس کے بعد 9 نسلیں۔ تو کہنے لگی میں 10ویں نسل ہوں، ہمیں محنت سے حفظ کرنا پڑا، وہ بھی حافظہ تھی، تو ہمیں کہتی حفظ کرنا پڑا، تو ہماری پچھلی 9 جنریشن آٹومیٹیکلی حافظ تھی۔ اب یہ بات مجھے کسی طرح ہضم تب بھی نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس وقت ان سے بات کرنا نہیں آئی کہ
مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیسے ان کو سمجھا پاؤں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ, ہم آپ کو پڑھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی نہیں بھولیں گے. باقی سب کو یاد کرنا پڑے گا. ابو بکر کو بھی یاد کرنا پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کو یاد کرنا پڑے گا اور پھر یاد رکھنا پڑے گا. جو چھوڑ دے گا وہ بھول جائے گا. کوئی ایکسیپشن نہیں, کوئی ایکسیپشن. لہذا صحابہ کو آپ دیکھیں نا کہ رات دن محنت کرتے تھے, تب جا کر یاد کرتے تھے. کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد نبوی میں کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران یاد کر لیتا تھا تو ہم اسے حافظ کہا کرتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ 10 آیتیں یاد کرتے اور جب تک اس کے اوامر نواہی سمجھ نہ لیتے, احکام سمجھ نہ لیتے, آگے یاد نہ کرتے, اور پھر اگلی 10 آیتیں یاد کرتے. تو مطلب کیا ہے کہ سب یاد کرتے تھے, سب سیکھتے تھے. ہاں ہم سے جلدی یاد کر لیتے تھے. 2 ریزنز تھی, ایک تو اہل زبان تھے, ظاہر آپ اردو کی کوئی بات سنتے ہیں تو یاد کرنی آسان ہے رادر دین عربی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حافظے قوی تھے, کیونکہ اس وقت لکھنے کا اتنا فیشن نہیں تھا. آپ دیکھیں ہمارے والدین کے حافظے ہم سے بہتر تھے, ہمارے کمزور ہو گئے کیونکہ ہر چیز موبائل پر ہے نا, ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ہماری مائیں ان پڑھ تھی مگر انہیں پہاڑے آتے تھے اور وہ پہاڑوں سے حساب کر لیتی. ہمیں چھوٹا سا حساب کرنا ہو تو ہم کیلکولیٹر کھولتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہم نے دماغ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. تو جتنا ہم یوز کرتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے. اس دور میں تو لکھنا بھی کم تھا تو زیادہ کام زبانی تھا, اس وجہ سے حافظے بہت اچھے تھے. اور بلا مبالغہ عربوں کا تو یہ حال تھا کہ 5-5 ہزار اشعار کا دیوان زبانی یاد کرتے تھے, کیونکہ اور ذریعے کوئی نہیں تھا. علم کے حصول کا ذریعہ اس طرف یاد کرنا تھا, تو یاد کرتے تھے. تو ان کے حافظے بہت قوی تھے, اس وجہ سے وہ جلدی یاد کر لیتے تھے. لیکن ریویژنز ان کو بھی کرنی پڑتی. تو رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ تورہ قرآن ریوائز کیا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے کہہ دیا فلا تنسا, آپ نہیں بھولیں گے, آپ کو بھی ریویژن کروائی جاتی تھی. جبرائیل خود آ کے کرواتے تھے, خود کرواتے تھے. تو دیکھیں پھر جبرائیل کو آپ نے ریویژن جو کی وہ بھی سنی زید بن ثابت نے. کیسا نصیب ہے نا. بات یہ ہے طلب اور شوق کی بات ہے. زید آپ کے ساتھ بیٹھے آخری رمضان میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو وہ سنتے تھے, اور جب آپ سنا چکتے تھے تو جتنا سناتے تھے جبرائیل کو اتنا پھر زید آپ کو سناتے تھے. ماشاءاللہ زید کا حافظہ بہت اچھا تھا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں زید 11 سال کے تھے اور ان کو لکھنا آتا تھا, اور اس وقت تک نازل ہونے والا قرآن انہیں یاد تھا. تو ان کی والدہ لے کر آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے زید, میں نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور اس کو ابھی تک نازل ہونے والا قرآن بھی یاد ہے, تو اسے آپ اپنی خدمت میں رکھیں اپنی لکھنے پڑھنے کے کاموں کے لیے. آپ نے ان کا کچھ سنا, ان سے ٹیسٹ لیا تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے کہا زید میرے لیے عبرانی سیکھو. یہود تھے نا, تو یہود کی زبان عبرانی تھی اس وقت. اب یہ جو ابھی بھی ہیبرو ہی ہے ویسے تو, اب یہ کیا کرتے تھے بدبخت کے میننگ بدل دیتے تھے نا. آپ کو ہیبرو نہیں آتی تھی تو آپ نے کہا زید میرے لیے عبرانی سیکھو. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 دنوں میں عبرانی پڑھنا سیکھ لی تھی. شوق اور ذہانت ملی ہوئی, اور پھر انہیں عبرانی میں بڑا عبور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے یہ یہود کی تحریروں کو بھی اور توریت کے حصوں کو. ایسے ہی زید بن ثابت کو قرآن بورڈ کا چیئرمین نہیں بنا دیا گیا تھا. کسی میں کوئی بات ہوتی ہے, دیکھیں چناؤ تو اللہ کرتا ہے. اللہ نے دل میں ڈالا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے کہا کہ زید کو مقرر کرتے ہیں, اور عمر نے سیکنڈ کیا. یہ اللہ کرتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا جی, اللہ چن لیتے ہیں. مگر چناؤ بھی تو کسی وجہ سے ہوگا نا. جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا چناؤ؟ اب اللہ ہم میں سے کسی کو کیا چنے بتائیں, سب ہی تو ہم کرپٹ ہیں. اب سارے کہتے ہیں پاکستان میں ایک بندہ چاہیے گا نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ سب کے میاں کرپٹ ہیں؟ کرپشن سے کاروبار چلاتے ہیں؟ نہیں چلاتے. تو پھر پاکستان کے سارے لوگ خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ہماری کمائیاں حرام ہیں؟ کیا ہم سارے بد معاملہ ہیں؟ کیا ہم سارے جھوٹے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ نہیں. تو پھر پاکستان کی اکثریت بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی کسی لائق ہی نہیں ہے.
اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایسا سوچتے کیوں؟ خرابی کہیں پر تو ہے نا، دماغ میں ہی صحیح. تو پہلی چیز ہے حسن زن قائم کرنا سیکھیں. تو چناؤ بھی کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اتنے سینئر صحابہ رہ گئے، دیکھیں نا کتنے سینئرز تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سینئر تھے، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. اللہ کی مرضی. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگن. تو لہٰذا یہ بات بھول جائیں کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے جسے پیر صاحب سینے سے لگائیں اور سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر کر دیں. وہ جو یو ایس بی کنیکشن تھا نا، وہ صرف اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا. جبرائیل آ کر پڑھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا. تو کنیکشن اللہ نے بنانی ہے نا. یہ یو ایس بی کنیکشن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. ہم میں سے کسی کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جی. ہمیں یاد کرنا پڑے گا سب کو، اور اس کے بعد یاد رکھنا پڑے گا سب کو. لہٰذا قرآن کی ریویژن بہت ضروری ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر نہ کریں، ہم آپ کو پڑھائیں گے. سبحان اللہ جی، یہ نبیوں کی ہی شان ہے. تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں نا، اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور اللہ جبرائیل کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. جبرائیل کی بھی بات یہ اور ہے. جبرائیل جو ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے استاد ہیں، استاد الانبیاء ہیں. ہر نبی کو وہی کی ایجوکیشن انہوں نے ہی دی ہے، اور وہ میڈیم ہے اللہ کے اور نبیوں کے مابین. تو اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا پڑھایا آپ کبھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے. اب اللہ ہے نا، بات پوری لیگل بات ہے. قرآن از لا، لا کا ایک ایک لفظ اہم ہوتا ہے. تو لہٰذا پوری بات ہو رہی ہے سوائے اس کے جو اللہ بلا دے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. کیا مطلب ہے؟ نسخ کا شروع میں ہی بتا دیا گیا. بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ تم بڑی باتیں بناتے ہو کہ یہ ایک ایسی وہی ہے جس میں سے کچھ بھول جاتے ہو، تو میں جو بلاتا ہوں میں اس سے بہتر لے کر آتا ہوں. تو نسخ کو بھی اللہ نے بیان کر دیا. آپ کچھ نہیں بھولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے جو میں بھلا دوں. فار ایگزامپل، جس پر یہ بات بھی ہے، اچھا یہ حدیث ہے جو اما عائشہ کی بکری کے پتے کھا گئی نا، یہ حدیث ہے. اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر میں احکام آئے بڑی عمر کے لڑکوں کی رضاعت کے بارے میں اور کچھ وراثت کے بارے میں، جو منسوخ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلقہ حصے تلف کرنے کا حکم دیا. اور میرے پاس یہ احکام پتوں پر لکھے موجود تھے جو میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے مجھے اسے بھلا دیا. تو بکری آئی اور وہ پتے کھا گئی. اللہ نے وہ کام کمپلیٹ کر دیا کہ آپ بھول گئی تھی، بعد میں کسی کے ہاتھ غلطی سے بھی لگ جاتے تو یہاں تو رولا پڑ جانا تھا. تو بکری کھا گئی. اب وہ بکری کھا گئی کا اگلا پچھلا غائب ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں وہ 10 پارے جو تھے نا وہ بکری کھا گئی. تو نسخ ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سورت ہے جو ہم پڑھا کرتے تھے مدینہ میں، نمازوں میں پڑھتے تھے، پھر اللہ نے اسے اٹھا دیا قرآن سے بھی اور ہمارے سینوں سے بھی. تو کچھ حصے ایسے رہے ہیں، اور کچھ حصے ہیں جو آج قرآن میں موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا حکم ختم ہو چکا ہے. جیسے وصیت کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو منسوخ کیا سورہ نساء. تو وہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. اسی طرح سورہ بقرہ میں جب رمضان کے احکام شروع ہوتے ہیں تو پہلی سب سے آیت آتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، باوجود طاقت کے بھی فدیہ دے دے. اور اس سے بالکل اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں نہیں. اب یہ آیتیں اوپر نیچے ہیں لیکن ان میں اصل میں 1 سال کا فرق ہے. پہلے سال 2 ہجری میں جب رمضان کے احکام اترے تو یہ رعایت دی گئی کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا باوجود صحت مندی کے وہ فدیہ دے سکتا ہے. تیسرے یعنی کہ دوسرے سال 3 ہجری میں یہ رعایت ختم کر دی گئی اور کہا گیا ہر حال میں روزہ رکھنا، صرف بیمار اور معذور نہیں رکھے گا. ان کے اگر نہیں رکھ سکتا اس کو رعایت ہے، باقی سب روزہ رکھیں گے. تو بعد والی آیت پہلی آیت کی منسوخ ہے. پہلی آیت منسوخ ہو گئی، بعد والی اس کی ناسخ ہو گئی. پڑھی دونوں جاتی ہے مگر عمل جو ہے وہ صرف دوسری پر ہوگا. تو اس طرح کے کچھ منسوخ احکام بھی موجود ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ بھلا دے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی، وہ جانتا ہے خفیہ کو.
اللہ کو सब پتا ہے, چھپا لو یا بتا دو. تو اللہ کو پتا ہے کہ کل کون سے احکامات نافذ رہنے والے ہیں, کون سے تبدیل ہونے والے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے, آسان راستے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو آسانی دیں گے, آسانی کی یعنی آسانی کی طرف جانے کی آسانیاں دیں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان راستے کی طرف جانے کی آسان ڈائریکشن دیں گے. تو قرآن جو ہے وہ آسانیوں کے لیے ہے جی. ہم قرآن چھوڑ کر مشقتوں میں آتے ہیں. فذکر ان نفعت الذکر, پس نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے, ہو سکتا ہے نصیحت نفع دے, ہو سکتا ہے نصیحت نفع دے. تو کہتے رہیں. خاص طور پر یہ بچوں کے بارے میں آپ سے کہوں گی, سبھی مائیں پریشان ہیں کہ جی ہمارے بچے نہیں سنتے. نہیں, سنتے ہیں, کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جو فتنہ ان کے لیے ہے وہ ہمارے لیے نہیں تھا, جو آزمائش ان کی ہے ہماری نہیں تھی, جیسے جو آزمائش ہماری ہے ہمارے ماں باپ کی نہیں تھی. اب اگر میری امی کہیں, میری امی ویسے وفات پا چکی ہے, لیکن اگر وہ ہوں اور کہیں اسی تو کدی گانے نہیں سنتے سا, تو وہ کوئی توپ نہیں ماری انہوں نے, کیونکہ ان کے زمانے میں فیسلٹیز ہی نہیں تھی. گھروں میں کسی گھر میں ٹیپ ہوتی تھی, وہ ریڈیو والی, اور اس کی کیسٹ ہوتی تھی, اور بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا اگر کوئی گانے لگاتا تھا تو لوگ بڑا برا سمجھتے تھے. خاص طور پر خواتین کا تو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا, بندے پھر چلو کوئی لگا لگو لیتے تھے. اب ہمارے وقت میں تو موبائلوں میں ہے یہ چیزیں, اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہیں, آپ کو کوئی چیز شیئر کرتا ہے, کوئی ویڈیو, کوئی چیز, آپ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں, وہ گانا ہوتا ہے, دیکھنے کے بعد ہی بند کریں گے نا, پہلے تو خواب نہیں آ جانا کس کے اندر کیا ہے. اور اچھی خاصی کوئی سنجیدہ ویڈیو ہے, اس کے پیچھے گانا ڈالا ہوا ہے, اسکپ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اچھا, آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی لیکچر سن رہے ہیں, اس کے اندر جو ایڈ آ گیا ہے بےہودہ, آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل, اور وہ ایڈ آپ اسکپ بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کریں, کہاں چلے جائیں. اور یعنی وہ فتنہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ 100% بچنے کا دعویٰ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بے شک ہم خود نہ چلائیں, ہم نہ سنیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان مصیبتوں میں پھنسے ہی ہوتے ہیں. ابھی پرسوں ایک, ویسے میں فیس بک کم ہی کھولتی ہوں, بہت کم کھولتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو کسی کام سے میں نے فیس بک کھولا اپنا پیج, تو اس پر ایک آرکیولوجیکل ریسرچ کی وہ تصویریں تھی. تو لکھا ہوا تھا 2 تصویریں نظر آ رہی تھی, باقی لکھا ہوا تھا +15 کہ اس کے علاوہ 15 ہیں. تو میں نے اس کو کھولا تو وہ آرکیولوجی کی تو کوئی نہیں ہے, وہ تو آگے گند مند کی تصویریں کھل گئی. میں نے پھر بیک کیا, پھر کھولا, پھر وہی. یعنی دیکھیں پھانسا ہوا ہے لوگوں کو کہ آپ کھول رہے ہیں آرکیولوجی, اور وہ آگے جا کر کھل رہا ہے بےہودہ تصاویر پر. اب ظاہری بات ہے, جو تو ریگولر یوزر ہے ان کو تو شاید کوئی آئیڈیا ہو جائے, جو میرے جیسے کبھی ونس ان اے بلیو مون کسی ضرورت کے تحت کھولتے ہیں, ان کی جانے بلا. تو میں نے کہا اچھا یہ بھی انہوں نے ٹریپ بنائے ہوئے ہیں, اور میں نے اس کو پھر 2-3 دفعہ چیک کرنے کے لیے بیک کر کے کیا, وہ ہر دفعہ جا کر وہی بےہودگی کھلتی تھی, اور وہ جو +15 تصویریں تھی وہ پتہ نہیں کہاں تھی. تو دیکھیں کتنے ٹریپ ہیں. ایسے نہیں تھا نا, ہمارے والدین کو یہ حالات درپیش نہیں تھے, ہمیں ہیں, اور ہمارے بچوں کو جو حالات درپیش ہیں وہ ہمارے تصور سے آگے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی بہت اچھے. اب کرنا کیا ہے, فذکر ان نفعت الذکر, نصیحت کرتے رہو. تمہیں کیا پتا نصیحت نفع دے. کب حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے تربیت دی تھی, کب جا کر ان کو عمل کا موقع ملا. یاد رہی نا باپ کی بات, تعلیم بھول تو نہیں گئے. تو ہمارے بچے بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کبھی کی کہیں بات کہیں تو یاد آئے گی, کبھی کی بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت تو ہٹ کرے گی. تو لہٰذا کہتے رہیں, بار بار کہیں, اتنا کہیں کہ باتیں دماغ میں رچ جائیں. انشاءاللہ کام آئیں گی. آپ دیکھیں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں سنا ہو تو یاد آتا. تو اگر آپ دجال کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو کل کو اس بدبخت کو جو بچہ ہمارا دیکھے گا تو اس کو یاد نہیں آئے گا کہ اچھا میری امی کہتی تھی کہ اس کے ماتو آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوگا, اس کا لکھا ہوگا, کیونکہ ہر کسی کو نظر آئے گا, وہ ویزیبل ہوگا, ہر مومن کو نظر آئے گا. تو وہ دیکھے گا نہیں, سوچے گا نہیں کہ یہ اچھا میری امی کہتی تھی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور اس کی جگہ گوشت پھولا ہوا ہوگا, تو یہ تو اس کا ایسے ہی.
تو یاد آئیں گی نا باتیں. لہٰذا وہ مومن لڑکا ہوگا نا جس کو وہ مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا, تو مومن لڑکا کہے گا یہی تو نشانی بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک عام لڑکا ہی ہوگا نا, تو وہ کہے گا یہی تو نشانی بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تو نہیں اس کو بتائی, اس کی بھی ماں نے یا ٹیچر نہیں بتائی ہوگی نا اس کو, تو وہ کہے گا یہی تو نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بتائی تھی, تو پکا دجال ہے. تو وہ کہی ہوئی باتیں ہی نوک کریں گی نا, اور کرتی بہت کام آتا ہے کہا ہوا جی, بہت کام آتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو کہتے رہیں جب تک زندہ ہے, نصیحت کرتے رہیں, یہ ضائع نہیں جائے گی. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, ان قریب نصیحت قبول کر لے گا ہر وہ بندہ جو ڈرتا ہوگا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ والوں کو ڈائریکٹ نصیحت کرتے رہے, پھر مدینہ آ گئے, پھر مدینہ میں مزید 7 سال گزرے, یعنی 20 سال کی نصیحت کے بعد مکہ والے مسلمان ہوئے. تو کوئی پتہ نہیں کب ہمارے بچوں کا دل پلٹے, who knows. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں تم نصیحت کرتے رہو, جس میں تھوڑا سا بھی خشیت کا عنصر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, وہ ان قریب نصیحت پکڑ لے گا. تو ہمیں کیا پتا 70 سال کی عمر میں جا کر کوئی بدل آئے, ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس بندے نے نہیں ہدایت پانی, تو اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اب میں نے اس کو تو معاف کر دیا, یہ قسم کھانے والے کو معاف نہیں کروں. ہم تو بڑی آسانی سے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا, اس کو پتا ہے سب معاملے اس کے ہاتھ میں, ہم کون ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, اور اس کے ترازو کی بات ہی اور ہے. کسی کو کیا پتا کہ کون سا پلڑا بھاری ہونا. ابھی جیسے حجاج بن یوسف کی ہی بات کر رہے ہیں, تو ایک طرف حجاج بن یوسف کے نامہ عمل میں حرمین پر ظلم کا فسانہ ہے, اور دوسری طرف حجاج بن یوسف کے نامہ عمل میں سندھ کی مسلمان عورتوں کی مدد کے لیے لشکر کشی اور سندھ کی فتح. اب کون سا پلڑا غالب آئے گا وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتی. تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے جو بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ جی ہدایت نہیں ملنی کے علاوہ کہ جی امیر معاویہ منافق تھے, ابو سفیان منافق تھے, یزید تو کافر تھا معاذ اللہ. کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جی, کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. جو بندہ اسلام پر مرا ہم اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینے کا حق نہیں رکھتے. ہاں اچھے برے اعمال سب کے سامنے ہیں, اللہ پر فیصلہ ہے, اپنے معاملے کی فکر کریں, دوسروں کے نہیں. اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے, کہتے ہیں کہ جی باغیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا جو ہے حضرت عثمان کو. بالکل صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ نے کہا باغیوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغیوں کا ایک گروہ شہید کرے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن کیا ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں بھی ابو سفیان شریک تھے, امیر معاویہ موجود تھے, یزید موجود تھے؟ آپ ان لوگوں کی بات کر سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود تھے. جو لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے آپ ان کو اس میں شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی کے اوپر فتوے نہ دے جنت اور جہنم کے, اللہ پہ چھوڑ دے, یہ اللہ کو پتا ہے. جو ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے. اللہ رب کریم سب کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں. جو ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے, جو مظلوم ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ہیں. ان کی شہادت, ان کے مقام طے ہیں. اب جو دوسرا گروہ ہے, اب انما الاعمال بالنیات پر سادہ معاملہ چلے گا. میں صرف یہ آپ سے کہتی ہوں ان معاملوں سے بحث کر کے کیا نکالنا, ان معاملوں سے بحث کر کے کچھ نہیں نکلنا. لمبی لمبی تقریریں چل رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جنتی ہے, یہ جہنمی, آپ کو لسٹ ملی ہے. اس سے اچھا اگر ثابت بھی ہو جائے کوئی بات تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے حالات پہ کوئی فرق پڑے گا, ہمارے اعمال پہ کوئی فرق پڑے گا, کسی بات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا بیکار چیزوں میں بحث کرنے کی بجائے اپنے کرنٹ ایشوز کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے معاملات کو ڈسکس کریں. باقی ان معاملات کے بنا پر, اعمال ناموں کے بنا پر فیصلہ اس کا کام ہے, وہ اس پہ چھوڑ دیں. وہ ہم سے بہتر حساب رکھنے والا ہے. وَقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ کافی ہے حساب کرنے کے لیے.
تو بیکار صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم نصیحت کرو، نصیحت نفع ضرور دے گی. ہر اس بندے کو جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں نے کبھی ہدایت نہیں پانی. یہ بھی اللہ کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے کون بخشا جائے گا، کون ہدایت پائے گا. آخر وقت میں بھی تو کوئی ہدایت پا سکتا ہے. کوئی مثال ہے اس کی؟ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بڈھے مسلمان ہوئے، اور پھر دیکھیں 14 سال اس کے بعد بھی زندہ رہے. اتنی عمر تھی ماشاءاللہ ان کی، طویل العمر تھے. تو اللہ کی مرضی. اور حضرت مسیلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے، جو احد کے میدان کے نکلتے وقت جو ہے مسلمان ہوئے، اور ایک بھی نماز پڑھے بغیر شہید ہو گئے. اللہ کی مرضی. تو لہٰذا یہ جو ہے نا اللہ کو پتا ہے کس کو کس وقت اللہ ہدایت دے دے. ہمارا کام ہے کہتے رہنا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب وہی کرے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا. شقی کہتے ہیں جس کا دل سخت ہو، اشقا اس کا مبالغہ ہے. تو سعید اور شقی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. سعید کہتے ہیں نیک بخت کو، اور شقی کہتے ہیں بدبخت. تو اس سے اجتناب، ہدایت سے اجتناب، نصیحت سے اجتناب وہ کرے گا جو بدبخت ہوگا سب سے زیادہ، کہ یعنی وہی اس کو اوائڈ کرے گا، نظر انداز کرے گا. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بدبخت ہو جی، لیکن اپنی اولادوں کے بارے میں ہم حسن ظن کیوں نہ رکھیں. لہٰذا کہتے رہیں. ہمارا ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ مبین کرے، اور محبت کے ساتھ. نفرتوں کے ساتھ کام نہیں ہوگا، تانے دینے سے کام نہیں ہوگا. وہ غالب کہتا نا، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. محبت سے بات کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، آپ بہت محبت کے ساتھ ایڈوائز کرتے تھے. تو محبت کے ساتھ بات کہتے رہیں، پھر اللہ دل تک پہنچانے والا. اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں. الذی، وہ جو یصلا جلے گا، النارا آگ میں، الکبریٰ سب سے بڑی. یہ وہ ہے جو سب سے بڑی آگ میں جلے گا، جہنم کی آگ میں نا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ بدبخت ہے، یعنی کہ انکار پر ہی مر جانے والا وہ بدبخت ہے جس نے فائنلی جہنم میں جلنا. اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ثم، پھر لا یموت فیہا، وہ نہیں مرے گا اس میں، ولا یحیا، نہ زندہ رہے گا. جہنم کی آگ ایسی ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. اللہ فرماتے ہیں نا جہنم کے بارے میں، لا تبقی ولا تذر، نہ مارے گی نہ چھوڑے گی. اللہ اکبر. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ایسی زندگی دیں گے تمہیں کہ تم موت مانگو گے اور موت نہیں ملے گی. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا. لہٰذا اب پڑھ آئے ہیں کہ کہیں گے جہنم کے داروغہ مالک سے، جہنمی، کہ مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت دے، ہمیں موت ہی دے دے. تو مالک کہیں گے نہیں، اب تو موت بھی نہیں، اب تمہیں ایسے ہی رہنا. لہٰذا جہنم میں انسان مریں گے نہیں. جہنم کا سب سے ڈارک پہلو ہی یہی ہے. دنیا میں انتہا کیا ہے؟ میر کا شعر ہے، میر درد کا، بہت صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ابھی تو ہر چیز کا اینڈ ہو جانا نا موت پر. کتنا ظلم کیا ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فائنلی شہید ہو گئی. اس سے آگے کیا تھا؟ کیا کر سکتا تھا اس سے آگے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم کیا، پھر فائنلی وہ بھی شہید ہو گئے. اس سے آگے کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ابو جہل کو موت نہیں آئے گی جہنم میں. یہ ہے اصل سزا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی جب پیاس سے بے بس ہو جائیں گے تو فرشتوں سے پانی مانگیں گے، اور وہ انہیں وہ حمیم جو ہے، کھولتا ہوا پانی جو ہے جس میں دھاتیں ملی ہوں گی، کیونکہ وہ گرم بہت ہوگا نا، جہنم بہت گرم ہوگا، تو دھاتیں پگھل رہی ہوں گی اور اس میں مکس ہو رہی ہوں گی. جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی آ کر مکس ہو رہا ہوگا، تو وہ ایک قسم کا نالا ہوگا، اور وہ کھول بھی بہت ہوگا، ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوگا. اس کو لے کر اس پانی کو فرشتے جو ہے لا کر دیں گے. تو وہ جب پیئیں گے تو پیا نہیں جائے گا، اور وہ کہیں گے ہم نہیں پی سکتے. تو غضبناک ہو کر جو فرشتے ہیں پہرے دار، وہ سب پہ ڈال دے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ٹیمپریچر اتنا ہوگا کہ جب سر پر ڈالا جائے گا تو اس کی کھال اتر جائے گی اور انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. لیکن اصل خوف کی بات یہ ہے اسی وقت نہیں کھال آ جائے گی اور اسی وقت نہیں ہے اس کی باڈی جو ہے فوراً ٹھیک ہو جائے گی اور عذاب کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے رکے بغیر چل پڑے گا. تو دنیا میں کوئی کسی کو مسلسل ٹارچر نہیں کر سکتا نا, نہیں کر سکتا. ٹارچر کرنے والا بھی تھک جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا لبینا اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. ٹارچر کرنے والا بھی تھک جاتا ہے. اور جس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ بھی جب تک زندگی ہے مرے گا نہیں تو بے ہوش تو ہو جائے گا. ایک لمٹ جب آتی ہے نا درد کی شدت کی, ہمارا دماغ کولیپس کر جاتا ہے, ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کو کینسر وغیرہ ہوتا ہے نا, جب ان کی پین نہیں مینیج ہو سکتی, مینجمنٹ کی حد سے گزر جاتی ہے, تو وہ کوما میں چلے جاتے ہیں. ان کا دماغ ان کو سلا دیتا ہے. ریمیڈی ہے, نیچرل ریمیڈی. جیسے اگر آگ لگنے لگتی ہے نا تو آپ کا بریکر اڑ جاتا ہے. وہ کیا لگاتے ہیں آپ؟ ہاں, سرکٹ بریکر جو ہوتا ہے اس کو اور بھی لوکلی ہم کہتے ہیں نا فیوز اڑ جاتا ہے اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح ہمارے دماغ کا فیوز اڑ جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا نظام ہے. تو آپ زندگی میں کسی کو مسلسل ٹارچر کسی طرح کر ہی نہیں سکتے, اور حد سے بڑھے گا ظلم تو انسان مر جائے گا. لیکن جہنم میں یہ معاملہ نہیں, جہنم میں یہ معاملہ نہیں. اور پھر ایک لیول آتا ہے دنیا میں انسان کے جسم پر کہ ایک خاص حد کے بعد اسے درد محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے. انسان کا دماغ ہے نا, اس کے اندر سیکیورٹی سسٹم ہے, یہ ایسے ہی نہیں بنا ہوا, یہ ہمارے جسم کو سیکیور کرتا ہے. لہٰذا ایک لیول ایسا آتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے. میں پھر کہوں گی آپ نے اگر کیمو تھراپی کے پیشنٹ دیکھے ہو نا تو ایک لیول آتا ہے کہ ان کو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ویسے بے حسی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں, ان کی آنکھوں سے خوف آتا ہے, ان کے احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ دماغ کا نیچرل سسٹم ہے. لہٰذا ٹارچر بھی کسی کو کر رہے ہیں ایک لیول کے بعد اسے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب لگے رہو جو کرنا ہے کر. تو دنیا میں تو اللہ نے سسٹم بنائے ہیں, جہنم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کی اسکن ایک حد کے بعد اس کو احساس ہونا بند ہو جاتا ہے, لیکن جہنم میں تو بار بار نئی اسکن آ جائے گی اور وہ ایکولی سینسیٹیو ہوگی. تو جہنم میں حقیقتاً وہ کیفیت ہوگی کہ نہ ہم زندہ ہوں گے نہ مرے, یعنی کہ زندگی موت سے بدتر ہوگی اور موت آئے گی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. جہنم کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب اسی قابل ہے کہ ہم اس سے پناہ مانگیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا خوف زدہ ہم بے روزگاری سے ہیں, جہنم سے ہم اتنے بھی خوف زدہ نہیں. اللہ اکبر. قد افلح من تزکا, بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے جی, نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت اور بہت جامع. آپ کہتے ہیں کہ تمام ابن آدم گنہگار ہیں, بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ میں جلدی کریں, جو توبہ میں جلدی کریں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. بہترین گروہ وہ ہے جو اپنے تزکیہ پر توجہ دے, یعنی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا رہے. قد افلح من تزکا میں یہی بات کہی جا رہی ہے, جو بندہ اپنی سیلف گرومنگ پر توجہ دے گا, اپنے آپ کو امپروو کرے گا ڈے بائی ڈے, وہی بندہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, 100% نہ کوئی لا سکتا ہے نہ اللہ نے مانگا ہے. کیا مانگا ہے اللہ نے؟ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. نیکیاں برائیوں سے زیادہ کر لو, دیٹس آل. یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی. تو جو اپنے اوپر توجہ دے گا انشاءاللہ وہ اتنا پا لے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوپر چیک رکھے گا, تزکیہ کیا ہے؟ اپنے اوپر چیک رکھنا نا, چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم. تو جو اپنے اوپر چیک رکھے گا وہ کامیابی پا لے گا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو کچھ بھی کر لے نماز پڑھنی پڑے گی.
نماز اوبلیگیٹری ہے جی. ایک طرف آپ پڑھتے ہیں, جہنم میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دیکھنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی, تو ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو کیا جواب ہوگا؟ لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اب اللہ بتا رہے ہیں وہ بچیں گے فصلی, جو نماز ادا کریں گے, نمازی ہوں گے, کیونکہ نماز اللہ سے کنیکٹ کر دیتی ہے نا. فرائض تو ادا کریں. اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم فرائض ادا کرو اور ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے روکے گئے ہو, تو چھوٹی چھوٹی خطائیں میں خود معاف کر دوں گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, مگر مسئلہ یہ ہے تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. یعنی کہ میں نے کوئی بہت مشکل کرائیٹیریا نہیں سیٹ کیا تمہارے لیے. فرائض ادا کرو, بڑے بڑے گناہوں سے بچو, تو میں تمہیں کامیابی تک پہنچا دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. فجر کے لیے کون اٹھے, نیند ہی پوری نہیں ہوتی. روزہ کون رکھے, ہم نے کھانے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو دنیا کی زندگی میں لگ کر تم اتنا بھی نہیں کرتے جتنا پاس ہونے کے لیے کرنا چاہیے. کم از کم ہے نا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے کہا بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں معاذ, سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہراؤ. فرض نمازیں ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اللہ توفیق دے تو حج کرو, اور کبیرہ گناہوں سے بچو. جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جانا. وہ جو ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, 5 فرض نمازیں ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, سالانہ زکوٰۃ ادا کرو, اور اگر توفیق ہو تو حج کرو ایک بار. انہوں نے ہر چیز پر یہ سوال کیا کہ اس کے سوا. آپ نے کہا فرض تو اتنا ہی, اگر دل چاہے تو نفل کر لو. تو وہ جاتے ہوئے کہتے جا رہے تھے نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ بیشی, نہ زیادہ کروں گا نہ کم نہ زیادہ. تو آپ نے کہا اگر یہ بندہ سچا ہے تو اس جنتی آدمی کو دیکھ لو, پورا کر لو, جنتی ہو جاؤ گے. لہٰذا خواتین نے بھی جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو اتنا کچھ کرتے ہیں, جہاد یہ وہ, تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورتیں شرک نہ کریں, فرض نماز ادا کریں, رمضان کے روزے رکھیں, زکوٰۃ ادا کریں, حج کریں, اور اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں, اور گناہ کبیرہ سے بچیں, تو ان سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چلے جائیں. سب سے بڑا مسئلہ شوہروں کو راضی کرنے کا ہے نا, جس میں ہم لوگ بھی کوتاہی کرتے ہیں. تو یہ سوچ لیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تم لوگ دنیا کے طلبگار ہو, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. تو تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور اس نے ہمیشہ باقی رہنا. اگر جنت میں چلے گئے تو نعمتیں فوریور, اور اللہ نہ کرے جہنم میں پھنس گئے تو عذاب فوریور. دنیا میں تو جو ہے عارضی ہے. ابھی اتنا پیسہ ہے. 2020 میں ایک اکاؤنٹ تھا میری نظر سے گزرا تھا کہ جو پیسہ اس وقت تھا نواز شریف صاحب کے پاس ان شیپ آف منی, تو وہ تھا کہ اگر روزانہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کرے نا نواز شریف صاحب, تو انہیں اپنی اس وقت موجودہ رقم کو خرچ کرنے کے لیے 100 سال درکار ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو پیسہ تو ختم نہیں ہونا. بے نظیر صاحبہ مر گئی, سب کچھ چھوڑ گئی. مشرف صاحب مر گئے, سب کچھ چھوڑ گئے. سب سے بڑا پاکستان کا سب سے لگزوریس فارم ہاؤس انہیں کا ہے. لے گئے چکے, ایتھی چھڑ گئے, حساب لے گئے اس کا, کیونکہ وہ کچی بستی تھی جو نواز شریف صاحب کے پہلے ٹینیور سے اس کا کیس چل رہا تھا. یہ جو چک شداد تھا یہ کچی بستی تھی, اور نواز شریف صاحب کے فرسٹ ٹینیور سے اس کا کیس چل رہا تھا. اور 2 دفعہ حکومت نے یعنی بلڈوزر پھیرنا چاہا اور عدالت نے رکوا دیا. پھر مشرف صاحب آپ کو پتا ہے فوجی تھے, تو انہوں نے کہا کرو ختم, عدالت کا بھی اپنے سگنیچر کے ساتھ کرا دیا. پھر دیا گیا بلڈوزر, پوری بستی ختم ہو گئی, لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا, گئے بیچارے جہاں گئے. اب ان سب کا حساب تو وہ ساتھ لے گئے نا. وہ جو سب سے بڑا فارم ہاؤس ان کو ملا پاکستان کا, سب سے لگزوریس, وہ اتھے ہی رہ گیا. یہی تو گھاٹے کا سودا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, گھاٹے کا سودا, کیونکہ وہاں ہزاروں لوگ آباد تھے, پوری کچی بستی تھی. اب اس کچی بستی کے اتنے لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں, ان کا حساب تو وہ اپنے ساتھ لے گئے. وہ کھاتا تو ساتھ گیا نا. ہمیں نہیں پتا, اس رب کو تو سب کا پتا ہے, کیونکہ کسی نے ان کو آلٹرنیٹ گھر بھی تو نہیں دیا, ان کو تو بس نکال دیا, کک آؤٹ کر دیا. اور وہ کب سے رہ رہے تھے.
وہ کیوں کوئی دینا, وہ دیتے تو انہوں نے مشرف صاحب کو کوئی لگزوریس سب سے بڑا فارم ہاؤس تھوڑی دینا تھا. یہ تو ساری آپ کو پتا ہے کمٹمنٹس ہوتی ہیں. جن بلڈرز کو دیا گیا انہوں نے سب سے پہلا سب سے بڑا چک شہزاد کا جو ہے وہ بنا کر دیا, اور ابھی تک وہ پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہاؤس ہے, اور وہ یہی رہ گیا, وہ یہی رہ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سرے محل تھا بے نظیر صاحبہ کا, ہے نا, اٹلی کی ڈائننگ ٹیبل اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں تھی اس کی, ہے نا, یہی رہ گیا نا. بے نظیر صاحبہ ساتھ کیا لے کر گئیں؟ 22 کروڑ افراد کا حساب. عمر فاروق احمد تو نہیں روتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں؟ عطا بن دینار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خلیفہ بننے سے پہلے دیکھا تو بڑے خوبصورت آدمی تھے اور تھوڑا سی ٹمی آؤٹ ہوئی تھی جیسے خوشحال بچوں کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جب وہ خلیفہ بن گئے اور میں نے ان کو اس کے بعد کوئی دیکھا سال بھر بعد, تو وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کی پسلیوں کی ہڈیاں گنی جا سکتی تھی. کون سا غم کھائے جا رہا تھا ان, ساروں کا حساب میں نے دینا. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ جاتے تھے بے قرار ہو کر نا, کوئی بات یاد آ جاتی تھی تو اٹھ کے اس پہ کام شروع کر دیتے تھے. ان کی بیوی کہنے لگی اتنا کام کرتے ہیں کیوں اپنے آپ کو اتنا تنگ رکھتے ہیں آپ, کم از کم نیند تو پوری لے. تو وہ کہنے لگے میرے سوا کسی کو نہیں جاگنا چاہیے, کیونکہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مرے گا تو پکڑا تو مر جائے گا. اور جو ہے ایک جو ہے کنسٹرکشن کا وہ چل رہا تھا کام, تو وہ سلو ہوا تو بڑا سختی انہوں نے عمر فاروق نے کی. تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھا کریں, آپ نے بہت ڈانٹا ہے. تو عمر کہنے لگے کہ میں سختی نہ کروں تو کیا کروں؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بس میں نے کہہ دیا اور تم لوگوں نے سن لیا اور بات آئی گئی ہو گئی. اللہ کی قسم, اگر ایک خچر کو روڈ پر چلتے ہوئے بھی ٹھوکر لگے تو جواب دہی تو میری ہوگی نا کہ میں نے روڈ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا. تو یہاں پر پروٹوکول کے چکر میں عورتوں کے بچے مر جاتے ہیں ڈیلیوری سے پہلے, اور بچوں کے پیپرز رہ جاتے ہیں, اور شادیاں بیچاروں کی رہ جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ہارٹ کسی کا, کوئی ان کے ایمبولینس سے جب روکتے ہیں تو وہ مر جاتے ہوں گے. ہم سامنے تو نہیں نا وہ سارا کچھ آتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے لوگوں پہ کیا بیتتی ہے. تو اس قدر خوف تھا, کیوں؟ سب کا جواب دیتا ہے. تو اللہ کہنے تم دنیا کے طلبگار ہو, دنیا ختم ہو جانے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے, اور تم آخرت کو بھول جاتے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی بات پہلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. یعنی اللہ کہتے ہیں کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ, جب سے آدم دنیا میں آئے ہیں یہی بات بتائی جا رہی ہے. دنیا عارضی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کے چکر میں مت پڑنا, آخرت کے طلبگار بننا, آخرت کے حصول کی کوشش کرنا. ہاں حلال طریقے سے جو دنیا ملے اسے استعمال بھی کرو, لیکن دنیا کی خاطر آخرت مت بیچ دینا. یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اتنے عظیم پیغمبر گزرے, انہوں نے سمجھایا, بنی اسرائیل نہیں مانے, کیا تم بھی نہیں مانو گے؟ الہاکم التکاثر. تو یہ تکاثر سے ہم بچ جائیں نا آج کے دور میں تو بڑی بات ہے جی, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آج کل تکاثر پاگل کر رہا ہے, کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر بن عبدالعزیز کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان کی فیملی, انہوں نے اپنی فیملی سے جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی جائیدادیں وغیرہ تھی وہ واپس کروا دی نا بیت المال کو. تو ظاہر ہے سب اپسیٹ ہوئے. ایکچولی قبضہ مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جا کر قبضہ کیا تھا, نسل در نسل وہ لوگ چلے آ رہے تھے خلیفہ, تو خلیفہ نے کسی کو کوئی جائیداد الاٹ کر دی. اب خلیفہ کو حق بھی ہوتا ہے, لیکن عمر بن عبدالعزیز کا یہ کہنا تھا کہ نہیں واپس کرو نا. تو اب یہ ہوا کہ سب بڑے اپسیٹ ہوئے, تو سارے مل کر آئے عمر بن عبدالعزیز سے بات کرنے کے لیے, چچا کے بیٹے وغیرہ, سارے ماموزاد, پوری فیملی کے لوگ نا, مرد حضرات. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے دلیا بنوایا, کھانا کہا اچھا چلو آ رہے ہو کھانا میرے ساتھ کھانا. ڈیفینیٹلی خلیفہ تھے, خلیفہ کا محل تھا. اب کھانا لیٹ کر دیا گیا. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ اتنا کھانا پینا تو نہیں ہوتا تھا, چاہے کتنے بھی امیر ہو. تو وہ بھوک لگ گئی سب کو. جب بھوک لگ گئی, اب عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی میرا کھانا سرو کرو. دلیا بنا ہوا تھا, دلیا لا کر سرو کر دیا گیا. اب سب کو بھوک لگی تھی, سب نے کھایا. اب جب کھا چکے تو کچھ دیر بعد پراپر فوڈ آ گیا, جن 4-5 ڈشز بنی ہوئی, کوئی دمبے بھنے ہوئے وغیرہ, وہ سرو کیے گئے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کھاؤ. تو کہنے لگے اب تو ہم نے سب کھانا کھا لیا, امیر المومنین ہم نے تو کھا لیا, اب تو پیٹ بھر گیا, اب کہاں سے کھائیں. تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے جب تم آدھے درہم کے دلیے سے پیٹ بھر سکتے ہو تو تم لوگوں نے اتنی جائیدادیں کیا کرنی ہے جس کے لیے تم میرے پاس آئے ہو. کھانا تو کھانا ہی ہے نا تم لوگوں نے.
تو سارے انہوں نے کوئی یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا نا کہ ان کو اس طرح, تو سارے چپ ہو گئے, کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ عمر بن عبدالعزیز سے بحث کر. تو بات وہی ہے کہ ہمارے یہ جو پتہ نہیں کون سے فگر سے ان کی دولت کو وہ کیا جائے, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں پتہ نہیں کتنی دولت ہے ان کے پاس, ملینئر کا لفظ بہت چھوٹا ہے, ٹریلینئر کا بھی چھوٹا ہے. سوال یہ ہے کھاتے تو پھر روٹی ہی ہے, پہنتے تو پھر کپڑا ہی ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہے, لیکن فوڈ ہی کھاتے ہیں نا, سونا تو نہیں کھا لیتے, ہیرے تو نہیں کھا لیتے. نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو روٹیاں بھی منع ہے, پیشنٹس ہے نا تو ان کو روٹیاں بھی منع ہے, پرہیزی کھانے کھاتے ہیں. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ کھاتے تو ایڈیبلز ہی ہے نا, کیا کتنا کھا لیں گے, کتنا پہن لیں گے فائنلی. تو اللہ نے جب, مجھے واقعی چیز سمجھ نہیں آتی, اور یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے میرے ذہن کے اندر کہ انسان کیا چاہتا ہے. پیسے کی ہوس ہو جاتی ہے نا. جب یہ ابھی سیلاب تھا اور سندھ میں وہ گودام توڑے گئے تھے, تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, تو میں نے اس کا تھوڑا سا ویڈیو دیکھا کہ ایک جو ایم ایل اے تھا اس کے گودام کو توڑا گیا, تو وہاں سے بہت زیادہ سامان نکلا, اور اس کی 2 جو ہے نا شوگر ملز تھی. تو مجھے یہ حیرت ہے ابھی تک کہ وہ جاگیردار بھی تھا, شوگر مل تھی اس کی 2, کتنا پیسہ پہلے تھا. تو پھر یہ صدقے کا سامان چوری کرنے کی وجہ ہوس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. تو لہٰذا دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے. باقی حلال ذرائع سے جو ملے اسے استعمال کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خالص کر لے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.